الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اور یقیناً بے شک اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی۔ اس وقت تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، رحمت کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، بابرکت مہینے کے آخری ایام، رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا قیام، ہمارے روزے، ہمارا اعتکاف، تلاوتیں، صدقہ و خیرات، عمرہ اور اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے معافی اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ بے اولادوں کو اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں کا شکار ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں اور دکھ دور فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں، اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ سب کو قرض ادا کرنے کی توفیق اور آسانی عطا فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، کسی ملک، کسی قوم،
اور کسی لیڈر کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب اس کے ساتھ وفادار لوگ ہوتے ہیں۔ کسی ملک اور قوم کے پاس مال و دولت ہو، اسلحہ اور فوج ہو، کسی قوم اور ملک کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، اتنی دیر تک کوئی ملک، کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم کے ساتھ وفادار اور مخلص لوگ نہ ہوں۔ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، کس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے ساتھ، غریب بے بس لوگ جن کے پاس دنیا کا اسلحہ نہیں، مال و دولت نہیں، میرے نبی نے تھوڑی سی تعداد میں صحابہ ہیں، تھوڑی سی تعداد میں ایمان والے ہیں، چھوٹا سا لشکر ہے، چند سالوں میں اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ چند سالوں میں اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ کس لیے؟ تھوڑے سے صحابہ، چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے لشکروں پہ غالب آ گئی۔ تھوڑے سے مسلمان عرب کے علاقے سے نکلتے ہیں، ایشیا اور مغرب کے علاقوں میں سمندروں کو پار کر کے چلے جاتے ہیں اور ہر جگہ فتح اور کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو گاڑ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی وفاداری تھی، یہ صحابہ کرام کی نبی کے ساتھ سچی اور کھری محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی، صحابہ کرام کا خلوص اور پیار تھا۔ صحابہ کرام کی وفاداری کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے چند سالوں میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے سچے دین کو دنیا میں غالب کر دیا تھا۔ جس لیڈر کو، جس قوم کو، جس وطن کو وفادار اور مخلص مل جائیں، اللہ اس قوم اور وطن کو عزتیں اور کامیابیاں اور عروج عطا کر دیتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، گرمی کا موسم، عرب کے پہاڑ اور ریگستان، جہاں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، پناہ لینے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں نہیں، اللہ کا حکم آیا، اے ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے والوں کا امتحان شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اپنے صحابہ کو لے کر میدان میں نکل جائیں، جہاد کا حکم ہے، جنگ کرنے کا حکم ہے، میں قربان جاؤں صحابہ کی قربانی پر، میں قربان جاؤں صحابہ کی وفاداری اور خلوص پر۔ آج ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے کمرے، غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی، آرام کرنے کے لیے ٹھنڈے بستر اور کمرے، اور وہ صحابہ کرام 1450 سال پہلے پہننے کے لیے جسم پہ لباس نہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں، آرام کرنے کے لیے چھاؤں نہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سلام۔ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھنے والے، اور دوپہر کے وقت 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر جب گرمی پڑ رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، وہ خالی پیٹ، ننگے پاؤں، پیدل چلتے ہوئے، نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے
خشک کھجور کھا کے روزہ رکھا تھا، نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اور لشکر کی تعداد کیا تھی؟ میرے نبی کے ساتھ 313 جانثار تھے، 313 کی تعداد میں مسلمان تھے، اور مقابلے میں آنے والے 3 گنا بڑی تعداد میں تھے۔ اور سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے یہ حقیقت سامنے آتی ہے اور انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ 313 صحابہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خالی پیٹ ہیں، ننگے پاؤں ہیں، گرمی میں سورج آگ برسا رہا ہے، ایک کھجور کھا کے روزہ رکھا ہے، اور پاس لڑائی کرنے کے لیے صرف 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اونٹ پر 3 صحابہ سواری کریں گے، پہلے ایک بندہ سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے، پھر دوسرا سواری کرے گا، پھر تیسرا سواری کرے گا، اور میں قربان جاؤں دنیا میں کسی ماں نے ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا، ایسا رہنما کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باری آئی، فرمایا میرے پاس بھی ایک اونٹ ہے اور میرے ساتھ علی سواری کریں گے اور ابو لبابہ سواری کریں گے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں لیڈر ہو تو ایسا ہو، رہنما ہو تو ایسا ہو، قائد ہو تو ایسا ہو۔ جناب علی بیان فرماتے ہیں میں اونٹ کے اوپر سوار تھا اور نبیوں کے امام اونٹ کی لگام کو پکڑ کے آگے پیدل چل رہے تھے، پھر اللہ کے پیغمبر سوار ہوئے، علی نیچے اترے، باری باری اللہ کے پیغمبر اونٹ پہ سوار ہوتے، کبھی صحابہ سوار ہوتے، ننگے پاؤں چل کے تپتی ہوئی دھوپ میں، عرب کے پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، خالی پیٹ یہ اللہ کے درویش جا رہے ہیں اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے نبی کو دیکھا کہ صحابی اونٹ پہ سوار ہے اور نبی اونٹ کی لگام کو پکڑ کے آگے چل رہے ہیں، ہمارے جذبے بلند ہوئے، ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ہماری جان قربان کرنے کے ولولے بڑھ گئے۔ یہ ہے لیڈر اور یہ ہے قائد جس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے، عزت اور عروج ملتا ہے۔ انقلاب اے سی لگے ہوئے کنٹینر میں بیٹھ کے نعرے لگانے سے نہیں آتا، تبدیلی اور قوم کی ترقی اے سی لگے ہوئے کنٹینر میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے اور دعوے کرنے سے نہیں آتے، انقلاب آتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، قوم کو عزت ملتی ہے، ملک اور قوم کی ترقی اور عروج اسی میں ہے۔ لیڈر بھی وہیں کھڑا ہو جہاں سپاہی کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جا رہے ہیں، میدان سجا، بدر کی لڑائی کا موقع آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہوئے۔ پریشانی کس بات پر، غم کس بات پر؟ کہ میرے ساتھ جو جماعت ہے تھوڑی سی تعداد میں ہے، لڑائی کرنے کے لیے گھوڑے نہیں، دشمن کا دفاع کرنے کے لیے تلواریں اور نیزے نہیں۔ آپ حیران اور پریشان ہو گئے، مہاجرین سے پوچھا اے میرے ساتھ آنے والوں، مقابلہ بڑا سخت ہے، دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مہاجرین میں سے جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ایسی تقریر فرمائی، اللہ کے پیغمبر خوش اور راضی ہو گئے۔ جناب مقداد نے فرمایا اللہ کے پیغمبر ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر، ہمارے مال بھی آپ کے لیے قربان، تعداد میں تھوڑے ہیں، گھوڑے نہیں، لڑائی کرنے کے لیے تلواریں نہیں، لیکن ہمارے جذبے مضبوط ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں مدینہ میں لڑائی کے لیے لے کے آئے، اللہ کی قسم
اگر آپ ہمیں یمن کے بارڈر پر بھی جانے کا حکم دیں، ہم ننگے پاؤں اور خالی پیٹ لڑائی کرنے کے لیے یمن کی سرحد پر جا کے لڑیں گے، سروں کو کٹوائیں گے، اپنے بچوں کو قربان کریں گے، اپنا مال آپ کے لیے قربان کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کے دفاع کے لیے ہماری گردنیں موجود ہیں، آپ کو درمیان میں رکھیں گے، ہم دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے آپ کا دفاع کریں گے۔ دشمن کی تلوار آئے گی، تیر آئے گا، ہمارے سینے آپ کو بچانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے۔ انصاریوں میں سے جناب سعد کھڑے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے سعد، تم جہاد کرنے کے لیے میرے ساتھ تو آئے ہو، میرے ساتھ تو نکلے ہو، لیکن دیکھ لو سامنے لشکر بہت بڑا ہے، کافروں کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تمہاری جانوں کو خطرہ ہے، جنگ شروع ہوگی، کیا میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ جناب سعد نے تقریر فرمائی، کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں سمندر میں اترنے کا حکم دیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سمندر کو چیر کر گزر جائیں گے، ہمارے بچے آپ کے لیے قربان، ہمارے گھر بار اور زمینیں آپ کے لیے قربان۔ اللہ کے پیغمبر کو صحابہ نے حوصلہ دیا، تسلی دی، ساتھ دیا۔ مشکل وقت میں صحابہ کھڑے ہوئے، جنگ کا میدان سجا، 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ ہوا، ننگی تلواریں ہیں اور صحابہ کے پاس ٹوٹے جوتے اور ٹوٹی تلواریں۔ جب بندہ دین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وفادار بنتا ہے، جانثار بنتا ہے، پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی میدان میں 313 صحابہ نے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دی، 70 کافر مارے گئے، ابو جہل کی گردن کاٹی گئی، عتبہ اور شیبہ کو قتل کیا گیا، نبی کو پتھر مارنے والے، صحابہ کو مکہ کے بازاروں میں گھسیٹنے والے، صحابہ کو سولی پہ چڑھانے والے، سارے بے ایمان اور کافر بدر کے میدان میں ذبح ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا، گڑھا کھود کر ان کافروں بے ایمانوں کو، نبی کے اور رسول کے دشمنوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا جائے۔ جسم سے بدبو آ رہی تھی، اللہ نے عزت عطا فرمائی، جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، نبی کے جانثاروں کو، وفاداروں کو، پیار کرنے والوں کو، جانیں قربان کرنے والوں کو، اسلام کے لیے مال لٹانے والوں کو بدر کے میدان میں عزت اور کامیابی عطا فرمائی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، کھجوریں کھا رہے تھے، انگور کھا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمیر، تو یہاں انگور کھا رہا ہے، وہاں جہاد کا میدان سجا ہے، آج جو اس جہاد کے میدان میں شہید ہوگا میں نبی اس کو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ جناب عمیر نے کھجوروں کا گچھا وہی پھینکا، کھجوریں وہی پھینکی، انگور وہی پھینکے، دوڑتے ہوئے تلوار پکڑی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جان بھی قربان کی، گردن بھی کٹوائی، مال بھی قربان کیے، ماں باپ بھی قربان کیے، اولاد بھی قربان کی دین کے نام پہ۔ جب وفادار خلوص اور محبت کے ساتھ قربانی دیتے ہیں، پھر اللہ قوم کو، وطن کو اور اسلام کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ بدر کے دن، بدر کے میدان میں اللہ نے چھوٹے سے لشکر کو، ٹوٹی تلواروں والوں کو، بھوکے اور ننگے لشکر کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ بہت بڑے لشکر پر عزت اور کامیابی عطا فرمائی، اور ہمیں پیغام دیا، جب تمہارے اندر خلوص ہوگا، وفاداری ہوگی، محبت کھری ہوگی، نبی کے ساتھ چاہت سچی ہوگی، تلواریں نہ بھی ہوں،
اسلحہ تھوڑا بھی ہو، فوج کمزور بھی ہو، حالات برے بھی ہوں، تمہارا خلوص دیکھ کر اللہ تمہیں عزتیں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور پھر احد کا دن آیا۔ احد کے موقع پر میرے نبی کے جانثاروں نے پھر قربانیاں پیش کی، وفاداریاں پیش کی، خلوص اور محبت کے نذرانے پیش کیے۔ میں قربان جاؤں، اللہ سب کو عمرہ کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ حرم میں گئے، اللہ کے نبی کے در پہ گئے، نبی کے شہر میں گئے، ذہن اور دل میں ایک تصور اور خیال آیا، پوری دنیا میں کیا وجہ تھی کہ نبیوں کا امام اس علاقے میں پیدا ہوا؟ اہل عرب کی خوش قسمتی، ان کی سعادت پہ فخر آیا۔ کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اپنا آخری نبی ان لوگوں میں، اس علاقے میں نازل فرمایا؟ علاقے کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اللہ نے بات سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ نے آخری نبی جس علاقے میں بھیجا اور نازل فرمایا، ان کے مقدر میں نبیوں کا امام اس لیے آیا، وہ لوگ بڑے وفادار تھے، وہ لوگ بڑی وفاؤں والے تھے، وہ بڑی چاہتوں والے تھے۔ یہاں سے نبی کا حکم آتا، میدان سجا ہے، کافر مقابلے کے لیے آئے ہیں، اسلام کی عزت کا معاملہ ہے، نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے۔ اہل عرب تھے وہ لوگ، نبی کے حکم پہ اپنے بچے سامنے کھڑے کر دیتے، نبی کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنے مال اور خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ احد کا دن آیا، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، جس طرح تم نے بدر کے دن قربانیاں پیش کی تھیں، مال پیش کیا تھا، جانیں قربان کی تھیں، آج پھر کافر مقابلے کے لیے آ گیا، آج پھر اسلام کو مال اور جان کی ضرورت ہے، پھر جہاد کا میدان سجنے والا ہے۔ میں قربان جاؤں مدینے کی ان ماؤں پر، لاکھوں جانیں ہو قربان کر دوں مدینے کے ان والدین پر۔ احد کے دن اللہ کے پیغمبر کے سامنے کچھ والدین آ گئے، کچھ مائیں آ گئیں۔ ایک ماں نے اپنا بچہ عبداللہ بن عمر پکڑا ہے، ایک نے ابو سعید خدری پکڑا ہے، زید بن حارث اور زید بن ارقم پکڑا ہے۔ 15 16 سال کے بچے مائیں لے کے آ گئیں، کہا اللہ کے پیغمبر ہمارے بچوں کو اپنی عزت کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر لیں، قبول کر لیں، ہمارے بچے اسلام کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ جہاد کے میدان میں کیا کریں گے؟ معصوم چہرے ہیں، کمزور جسم ہیں، تجربہ نہیں ہے، تلوار نہیں چلا سکتے، نیزہ نہیں چلانا آتا، یہ چھوٹے بچے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم احد کے دن منظر دیکھا، نظارہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے جب میرے نبی نے فرمایا یہ چھوٹے بچے ہیں، لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے بیٹے اپنی ایڑیوں کو اونچا کر کے اللہ کے پیغمبر کو دکھا رہے تھے ہم بڑے ہیں، اپنی ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے، اپنے پاؤں کو اٹھا کے بلند کر کے یہ ظاہر کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر ہم چھوٹے نہیں، ہم بڑے ہیں، جہاد کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں قبول کر لیں۔ اور اس دن احد کے دن مدینہ کے باشندوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، عرب کے جانثاروں نے، نبی کے وفاداروں نے وفاؤں کے جو نمونے پیش کیے، آج ضرورت ہے ہم ان نمونوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ احد کے دن صفیں بنی ہیں، لشکر کھڑا ہے، مجاہدین کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی
جس کا واقعہ پڑھ کے ایمان تازہ ہو گیا، آنکھیں بہہ پڑیں۔ صحابی کا نام ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد کے دن یہ عمر آ رہا ہے، نبی کا صحابی آ رہا ہے، اسلام سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ اور عمر کا تعارف کیا ہے؟ احد کے میدان میں لڑنے کے لیے آنے والا، احد کے میدان میں کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آنے والا عمر کون ہے؟ صحابہ نے دیکھا جناب عمر بن جموح تشریف لا رہے ہیں احد کے میدان میں لڑنے کے لیے، اور عمر کے 3 بیٹے بھی نبی کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ باپ بھی آ گیا، صرف 3 بیٹے ہیں، چوتھا بیٹا نہیں، تینوں بیٹوں کو بھی اللہ کے نبی کی صف میں لے آیا۔ اور حیرانگی کی بات، عمر کے 3 بچے جوان تھے جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے، اور خود عمر 60 سال کی عمر، دونوں ٹانگیں معذور، چل نہیں سکتے، لکڑی کے سہارے سے 2 بیساکھیاں لے کے آ رہا ہے۔ یہ نبی کا پروانہ، نبی کا دیوانہ، سچا عاشق آ رہا ہے، احد کے میدان میں آ رہا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے، مدینہ کے لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے، اسلام کی لاج رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ سامنے دیکھا، نظر پڑی، 3 جوان بیٹے صف میں کھڑے ہیں، تلواریں پکڑی ہیں، موت سر کے اوپر کھڑی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش ہے، 3 بیٹے سامنے کھڑے ہیں، اور 60 سال کا بوڑھا باپ جذبہ جہاد لے کے آ رہا ہے، بیساکھی کا سہارا لے کر، دونوں ٹانگوں سے معذور آ رہا ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، کہا ابا جان آپ کیوں آئے؟ ہم تینوں آ گئے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ معذور ہیں، چل نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، میدان جہاد میں آپ کا کیا کام؟ جناب عمر روتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس چلے گئے، کہا میرے نبی، جب میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میرے بچوں کو کس نے حق دیا مجھے روکنے کا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر کے بیٹوں نہ روکو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونے والی ہے، مومن اور بے ایمان کا فرق ہونے والا ہے۔ میرا صحابی ٹانگوں سے معذور ہے، 60 سال سے بڑی عمر ہے، بوڑھا ہے، لیکن جذبے جوان ہیں، آنے دو۔ عمر سے کہا عمر تمہیں میں جہاد میں شامل ہونے کی، شرکت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ گھر میں جا کے اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے سلام لے آؤ۔ جناب عمر نے بیساکھی سیدھی کی، معذور ٹانگوں سے بیساکھی کے سہارے چل کے گھر میں گیا، بیوی کو سلام کہا، بیٹی کو پیار دیا، بیٹی کو اللہ کے حوالے کیا، سلام کہہ کے گھر سے نکلا۔ صحابی کہتے ہیں جناب عمر گھر سے نکل کے احد کے میدان میں آ رہے تھے، اور آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اللہ میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، مجھے گھر واپس نہ لانا۔ میدان سجا، احد کے میدان میں شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئیں۔ صحابی نے دیکھا جب لاشیں اکٹھی کر رہے تھے، منظر دیکھ کے سارے صحابہ رونے لگ گئے۔ احد کے میدان میں میت پڑی ہے، لاش پڑی ہے، زخمی جسم پڑا ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور عمر کا، اور اس کے ساتھ لاش پڑی ہے اس کے بیٹے کی۔ یہ وفاداریاں ہیں، یہ خلوص ہے، عرب کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، مدینے کے لوگوں کا پیار ہے۔ باپ بھی جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، تینوں بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج 7 سمندر پار امریکہ کے کونے کونے میں، جاپان جو دنیا کا پہلا ملک ہے مشرق میں، مشرق سے لے کر مغرب کے آخری کونے تک اذان ہوتی ہے، اشہدو ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ کس لیے؟
صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے، مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، قربانیوں کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے، مال قربان کرنے کی وجہ سے اور جانوں کے نذرانے دینے کی وجہ سے۔ کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی ملک، کوئی قوم اتنی دیر تک ترقی اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس لیڈر اور قوم کو وفادار ساتھی نہ ملے۔ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وفاداری کرنے والے لوگ ملتے ہیں، لیڈر کامیاب ہوتا ہے، ملک اور قوم کو عزت ملتی ہے۔ ملک کے پاس خزانے ہوں، فوجیں ہوں، اسلحہ ہو، ایٹم بم بھی ہو، اتنی دیر تک کامیابی اور عزت مقدر میں نہیں آتی جتنی دیر تک وفاداری کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ اور احد کے موقع پر وہ وقت بھی آیا، میرے نبی کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وحشی بن حرب نے نبی کے چچا پہ وار کیا، شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد نبیوں کے امام کے چچا کا جسم کاٹا، سینے کو چیرا اور کلیجہ باہر نکال کے ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ کے لاش کو خراب کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا کی میت کو دیکھ رہے ہیں، کٹی ہوئی لاش، بہتا ہوا خون، زخمی جسم، اور وہ پرانا چچا کا پیار، چچا کی وفائیں، چچا کی محبت، وہ چچا جس نے باپ والا پیار دیا تھا۔ نبی کی پھوپھی خبر ملی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، جناب حمزہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، منہ دیکھنے کے لیے دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحابی جاؤ، حمزہ کی بہن کو منع کر دو، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کرے گی۔ اور پھر ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا، کافروں نے، مشرکوں نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے اور اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب جان کو خطرہ تھا، ڈر تھا، خوف تھا، آج رات دشمن نبی کے گھر پہ اور بستر پہ حملہ کر کے آپ کو شہید کریں گے، آپ نے اپنے بستر پہ جناب علی کو سلا کے یہ پیغام دیا، اگر انقلاب چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو، ملک اور قوم کی عزت اور خود مختاری چاہتے ہو، اپنے چچا، بیٹا اور بھائی میدان میں لانے پڑیں گے۔ احد کے میدان میں نبی کے چچا ساتھ ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اور ہجرت کی رات جب جان کو خطرہ تھا، نبی نے اپنے بستر پر اپنے چچا کے بیٹے جناب علی کو سلایا۔ ثابت یہ ہوا، انقلاب تب آتے ہیں، تبدیلی تب آتی ہے، مسلمانوں کے علاقے اس وقت فتح ہوتے ہیں جب جہاد کرنے والے ان لیڈروں کے بیٹے اور بھائی بھی میدان میں اترتے ہیں۔ لیڈر پیچھے بیٹھے رہے بند کمروں میں، لیڈر گھومتے رہے اے سی والی گاڑیوں میں، اور غریبوں کے بچوں کو میدان میں اتار دیں، اللہ کی قسم انقلاب نہیں آتے۔ اور پھر احد کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی، آپ نے اس پہاڑی پہ کھڑے رہنا ہے، پہرا دینا ہے۔ صحابہ سے کوتاہی ہو گئی، غلط فہمی میں صحابہ نے مورچہ چھوڑ دیا، وہیں سے دشمن نے حملہ کیا۔ حملہ بڑا سخت اور مشکل تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبیوں کے امام علیہ السلام کا سر زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گئے، ہونٹ زخمی ہوئے۔ صحابہ کرام اس حملے کو برداشت نہ کر سکے، 9 صحابہ نبی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، نبی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، موت کو گلے لگا کے اپنے محبوب لیڈر کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے صحابی شہید ہوتے گئے۔
8 صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک صحابی باقی رہ گئے، نام ہے عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کا دفاع کر رہے ہیں، دشمن نبی پہ تیر چلاتا ہے، عمار اپنا سینہ سامنے کر دیتے ہیں۔ دشمن تلوار چلاتا ہے، عمار اپنا بازو آگے کر دیتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں جناب عمار جسم زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے، بازو پہ تلواروں کے زخم ہیں، سینے پہ تلواروں کے کٹ لگے ہیں۔ جناب عمارہ زخمی ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب دیکھا جسم پر تلواروں اور نیزوں کے 14 نشان تھے، نبیوں کے امام نے اپنے مخلص اور وفادار صحابی کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں سر رکھا۔ صحابی نے آنکھیں کھولیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، جسم سے خون نکل چکا ہے۔ آنکھیں کھولیں، نظر پڑی سامنے نبیوں کے امام کا چہرہ ہے۔ آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے اللہ نے ساری تکلیف دور کر دی۔ اس کے بعد جان نکلی، صحابی جنت کا مہمان بن گیا۔ دوسرے صحابی آئے، طلحہ بن عبید اللہ نام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینے میں چھوڑ کے آیا ہے۔ وفادار لیڈر اپنے وفادار کارکن کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ لیڈر، وہ رہنما جس کو جان قربان کرنے والے مخلص کارکن ملتے ہیں، وہ لیڈر کامیاب بھی ہوتا ہے اور وہ لیڈر ترقی بھی پاتا ہے۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ نام ہے۔ احد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ زخمی ہو کے گر جاتے ہیں، انگلیاں دونوں ہاتھوں کی کٹ چکی ہیں۔ صحابہ نے آگے بڑھ کے اٹھا کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ کرتا دیکھا خون سے بھرا ہوا، غسل دینے کے لیے میت قبر میں اتارنے کے لیے لے گئے۔ میں قربان جاؤں نبی کے وفاداروں پر، میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے نبی کی خاطر، اسلام کی خاطر مال بھی قربان کیے، خون بھی دیے، بچے اور اولاد کے نذرانے بھی پیش کیے۔ جناب طلحہ بن عبید اللہ کا جسم دیکھا گیا۔ بیان کرنے والے نے منظر بیان کیا، طلحہ بن عبید اللہ کے جسم پر تلواروں کے 35 نشان تھے، نبی کے ہاتھوں میں فوت ہوئے، اور نبی نے بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سامنے خون میں رنگین میت پڑی ہے، تلوار کے 35 زخم اور نشان ہیں، اور میرے نبی احد کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اے مدینہ کے لوگوں، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ صحابہ کی وفاداری تھی جس نے اسلام کو عزت دی، جس نے نبی کو عزت دی۔ اور جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ربی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے میدان میں نظر نہیں آ رہے۔ میرے نبی کو اس صحابی سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی لگن تھی۔ میرے نبی ان کو دیکھ کے دعائیں دیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے، ساتھ کو جہاں ملتے سینے سے لگا کے ملا کرتے۔ احد کے میدان میں یہ پیارا اور لاڈلا نظر نہیں آ رہا۔ زید بن ثابت کو بھیجا، زید جاؤ، میری آنکھوں کو قرار نہیں آ رہا، دل بے چین ہے، سعد بن ربی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ زید بن ثابت جاتے ہیں جہاں زخمی پڑے ہیں، جس خیمے میں صحابہ کی لاشیں پڑی ہیں، وہاں ڈھونڈتے ہیں۔ زخمیوں کے خیمے میں سعد بن ربی نظر آتے ہیں، جسم خون سے رنگین ہے، کرتا خون سے بھرا ہوا ہے، لاش تڑپ رہی ہے۔ 2 صحابہ نے سعد بن ربی کو اٹھایا، نبی کے لاڈلے کو اٹھایا اور لا کے اللہ کے پیغمبر کی گود میں سر رکھا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا پیارے سعد بن ربی کیا حال ہے؟ سعد نے جواب دیا،
اے میرے نبی مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اللہ نے جنت کے منظر دکھا دیے ہیں، اور سعد بن ربیع کا جذبہ دیکھیں، نبی کے ساتھ محبت دیکھیں، ایک میری اور آپ کی محبت ہے، ایک سعد بن ربیع کی محبت ہے، میں اور آپ۔ نبی نے کہا 5 نمازیں پڑھو، نہیں پڑھتے۔ نبی نے کہا رمضان کے روزے رکھو، نہیں رکھتے۔ نبی نے کہا رمضان میں قیام کرو، نہیں کرتے۔ نبی نے کہا اسلام کے لیے مال قربان کرو، نہیں کرتے۔ نبی نے کہا زکوٰۃ دو، نہیں کرتے۔ نبی نے کہا سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، غلط بیانی سے بچو، نہیں بچتے۔ اور سعد بن ربیع ہے، جذبہ دیکھیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، سارا کرتا خون سے رنگا ہوا ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، اور سعد مرنے سے پہلے اپنی قوم کو بلا کے پیغام دیتا ہے، اے میری قوم، نبی کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، نبی کا خیال رکھنا۔ جناب سعد کے الفاظ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، کہا اے میری قوم، اے مدینے کے انصاریوں، اللہ کی قسم اگر تمہاری زندگی میں نبی کی جان کو نقصان پہنچا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات کہی، اپنی قوم کو کہا میرے نبی کا خیال رکھنا، جان نکلی روح پرواز کر کے، یہ نبی کا دیوانہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ اور اس دن محبت کی جو مثالیں قائم ہوئیں، احد کے میدان میں صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، نبی کے ساتھ جو وفاداری پیش کی، ایک وفاداری کا نمونہ جو نوجوانوں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے، نام ہے جناب حنظلہ۔ کیا نام؟ جناب نوجوان بولے حنظلہ، جناب حنظلہ۔ احد کا میدان ہے، جنگ احد سے 2 دن پہلے حنظلہ کی شادی ہوئی ہے۔ کہاں سے لائیں ایسی مثالیں اور ایسی وفائیں اور ایسی جانثاریاں اور ایسا پیار؟ احد کے میدان سے 2 دن پہلے شادی ہوئی، گبرو جوان ہے، گھر میں حسین و جمیل بیوی ہے، ابھی جوانی بھی نہیں دیکھی، ابھی زندگی کی لذت اور مٹھاس بھی نہیں پائی، نبی کا اعلان سنا، جہاد کا میدان سج چکا ہے، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ جناب حنظلہ نے 2 دن کی دلہن کو الوداع کہا، سلام لیا، اور ایک جملہ کہا جس کو سن کر، جس کو پڑھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اے میری بیوی، میری بھی خواہشات تھیں، تو نے اپنا گھر چھوڑا میرے لیے، تیرے والدین نے تجھے دعائیں دی، اللہ تیرے خامند کو سلامت رکھے۔ اے میری بیوی، تو مجھے بڑی عزیز ہے، لیکن میرے نبی کا حکم ہے، اسلام کی عزت کا معاملہ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ کا مسئلہ ہے۔ اے میری بیوی، میں جہاد کے میدان میں جا رہا ہوں، اگر زندگی ہوئی تو واپسی ہوگی، زندگی نہ ہوئی انتظار کرنا، اللہ کی جنت میں ملاقات ہوگی۔ احد کا میدان سجا، جناب حنظلہ شہید ہو گئے، صحابہ کرام حنظلہ کی لاش کو اٹھا کے لا رہے ہیں اور غسل دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جناب جبریل نازل ہوئے، وحی کا نزول ہوا، جبریل نے آ کے بتایا احد کے شہیدوں میں حنظلہ وہ واحد شہید ہے جس کو غسل دینے کے لیے جنت سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ یہ 2 دن کا دھولا، جس کی ماں کے ارمان تھے، جس کی ماں کی خواہشات تھیں، جس کی بیوی 2 دن کی دھولن گھر میں بیٹھی ہے، اپنی بیوی کو، اپنے سہاگ کو، اپنی عزت کو، جوانی کو قربان کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہے۔ جب جوان نکلتے ہیں، لوگ اسلام کے لیے مال کے منہ کھولتے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہیں، پھر دنیا کے کونے کونے تک، 7 سمندر پار، مشرق اور مغرب کے کونے کونے میں اسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور احد کے میدان میں عمرہ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سب کو یہ زیارتیں بار بار عطا فرمائے۔ میں نے دوست سے کہا، ایک عزیز اور پیارے سے کہا،
اگر زیارتیں بند ہیں، کورونا کی پابندیاں ہیں، تیری مہربانی ایک زیارت کروا دینا، بڑی خواہش لے کے آیا ہوں، احد کا میدان دکھا دینا، جہاں احد کے شہزادوں کی قبریں ہیں وہ منظر مجھے دکھا دینا۔ میرے استاد نے وصیت کی تھی، جامعہ میں پڑھانے والے درویش نے سبق پڑھایا تھا، اگر اللہ مکہ اور مدینہ میں جانے کا موقع عطا فرمائے، احد کے میدان میں جا کر وہ منظر سوچنا، وہ نظارہ اور تصور کرنا کہ کس طرح صحابہ نے قربانیاں دیں۔ احد کے میدان میں پہنچے، ایک عربی نے دکھایا اور بتایا یہ پہاڑ ہے احد، اور یہ میدان ہے جہاں تلواریں چلی تھیں، جہاں لاشیں گری تھیں، جہاں صحابہ زخمی ہوئے تھے، جہاں اللہ کے نبی کا خون گرا تھا۔ اور احد پہاڑ کے ساتھ اس میدان، اور میدان کے ساتھ کھلا میدان، جہاں جنگلہ لگا کے اس جگہ کو سیل کیا گیا ہے۔ بتانے والے نے بتایا یہ احد کے شہزادوں کی قبریں ہیں، اشارہ کر کے بتایا وہ ہے نبی کے چچا حمزہ کی قبر، وہ ہے حنظلہ کی قبر، اور ایک قبر کی طرف اشارہ کیا جس کو دیکھ کر ہاتھ بلند ہوئے، درود و سلام کی آوازیں بلند ہوئیں اور نبی کے صحابہ کے لیے دعائیں نکلیں۔ اس نے بتایا یہ حمزہ کی قبر ہے، اور حمزہ کی قبر میں ایک اور دفن ہے جس کا نام ہے مصعب بن عمیر۔ صحابہ جنگ لڑنے کے بعد جسم میں طاقت نہیں کہ قبریں کھود سکیں، ایک ایک قبر میں 3 شہیدوں کو اتارا گیا، ایک ایک قبر میں 2 بندوں کو اتارا گیا۔ 2 شہید میرے نبی کے سامنے آئے، ایک کا نام ہے عمر بن جموع اور دوسرا نام ہے ابن عمر۔ میرے نبی نے دونوں کو دیکھا، دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ احد کے میدان میں جو دونوں شہید ہوئے، یہ مدینے میں دونوں دوست ہوا کرتے تھے، اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اکٹھے سفر کرتے تھے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں اکٹھے نظر آتے تھے۔ اے میرے صحابہ، ان دونوں یاروں کو، ان دونوں دوستوں کو احد کے میدان میں ایک قبر میں دفن کر دو، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو اکٹھا اٹھائے گا، اللہ ان دونوں کو اپنی جنت میں اکٹھا داخل کرے گا۔ اور جب جناب مصعب بن عمیر کی باری آئی، میں تعارف کروا دوں نوجوانوں کو، یہ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب بن عمیر مدینے کا سب سے حسین نوجوان تھا، اتنی اچھی پرسنالٹی، اتنا مالدار، اتنا شوقین اور ذوق والا، جو لباس، جو جوڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ مدینے کی سب سے اچھی اور مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا، کبھی اس کے جسم پہ، اس کے لباس پہ مکھی نہیں بیٹھی تھی، کبھی اس کے کپڑے گندے نہیں ہوئے تھے۔ مدینے کی گلیوں سے گزرتا، سارا دن اس کے گزرنے کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ میں اور آپ بھی بڑے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی گھڑیاں پہننے کا شوق ہے، گھٹیا اور گندے اور کمینے شوق ہے اس بندے کے جو بندہ لباس پہنتا تو جانتا ہو، جو اچھی گھڑیاں پہننا تو جانتا ہو، عالی شان گھروں میں رہنا جانتا ہو، لیکن اس کے دل میں اسلام کی وفاداری نہ ہو، نیکی کا شوق نہ ہو۔ یہ مصعب بن عمیر بڑا حسین و جمیل نوجوان، بڑی اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرنے والا، مہنگے کپڑے پہننے والا، احد کے میدان میں شہید پڑا ہے۔ کفن دینے کی باری آئی، اونچا لمبا قد ہے، کفن چھوٹا ہے، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، کفن پاؤں پہ کرتے ہیں چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ میرے نبی کو ماضی یاد آ گیا، مدینے کے بازار یاد آ گئے۔ کہا صحابہ تمہارا بھائی یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کے لباس بڑے مہنگے تھے، جس کی خوشبوئیں بڑی قیمتی تھیں، لیکن اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، نبی کے ساتھ خلوص ہے، اس کے نصیب میں جو کفن آیا وہ تھوڑا ہے، کفن اس کے چہرے پہ ڈال دو
اور پاؤں ننگے ہیں وہاں گھاس رکھ کے قبر میں مٹی ڈال دو، اللہ کل جنت میں مصعب بن عمیر کو جنت کے مہنگے اور قیمتی لباس پہنا کے جنت کے عالی شان محلوں میں داخل کرے گا۔ اور پھر احد کا میدان ختم ہوا، مدینہ کی طرف واپسی ہوئی، قافلے آ رہے ہیں، نبیوں کے امام آگے ہیں، وفادار پیچھے ہیں، صحابہ دائیں اور بائیں ہیں۔ احد کے غازی اور مجاہد مدینے واپس آئے، مدینے کی گلی میں، مدینے کے بازار میں بنو دینار کی ایک عورت ملی۔ مائیں اور بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، نمونہ ہے یہ عورت، مثال ہے یہ عورت ماں اور بہنوں کے لیے۔ اسلام کو جو عزت ملی ہے، کامیابی ملی ہے، اس میں مسلمان عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ بنو دینار کی عورت مدینے کے دروازے پہ کھڑی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو دینار کی عورت پوچھتی ہے، ابھی اللہ کے پیغمبر پیچھے ہیں، صحابہ آگے ہیں، اللہ کے پیغمبر پیچھے آ رہے ہیں، نبی کو نہیں دیکھا۔ اس عورت کا بیٹا، بھائی اور خامند بھی احد کے میدان میں شریک تھے۔ صحابی نے بتایا، اے بنو دینار کی عورت، تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا۔ کہا چھوڑو بیٹے کو، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ کہا اللہ کی بندی، تیرا بیٹا بھی، تیرا باپ بھی فوت ہو چکا۔ کہا چھوڑو باپ کو، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ کہا تیرے سر کا تاج، تیرا سہاگ اور خامن بھی فوت ہو چکا، شہید ہو چکا۔ کہا چھوڑو خامن کو، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ اللہ کے پیغمبر پیچھے سے آئے، مدینہ میں داخل ہوئے، چہرے پہ نظر پڑی، کہا اللہ کی قسم، نہ خامد کے جانے کا غم ہے، نہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے، نہ باپ کی وفات کی فکر ہے۔ جب نبی کا چہرہ دیکھ لیا، اللہ نے سارے غم دور کر دیے۔ اور ایک اور عورت، سعد کی ماں آ گئی۔ سعد نے بتایا، اماں جان، میرا بھائی اور آپ کا بیٹا عمر احد کے میدان میں شہید ہو چکا ہے۔ کہاں بیٹا تو شہید ہو چکا، جس کی خاطر شہید ہوا ہے اس نبی کی حالت بتاؤ۔ اتنے میں اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے، نبی کو دیکھا، کہا اللہ کی قسم، نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد بیٹے کا غم بھول گئی ہوں۔ یہ وفاداریاں تھیں، یہ پیار تھا، یہ اخلاص تھا، یہ صحابہ کے جذبے تھے۔ نبی نے نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی میں دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کو روانہ کر دیا تھا۔ اسلام کو عزت اور قوت مل چکی تھی۔ آج ملک پاکستان ایٹم بم بھی ہے، دنیا کی ٹاپ آف دی لسٹ سب سے بڑی فوج بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، 4 موسم بھی ہیں، سرمایہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں۔ حالت یہ ہے، ایئرپورٹ پہ جا کے بندہ اپنا پاسپورٹ چھپاتا ہے، اتنی ذلت اور رسوائی ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے، پہلے حالت اور تھی۔ موجودہ دور میں جو ملک کا حال ہوا، جو حشر ہوا، ان گندے انڈوں نے، ان کمینے سیاست دانوں نے، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، سب کے لیے بات کرتا ہوں، ان لوگوں نے جو ملک کا حال کیا ہے، اللہ کی قسم، مصر اور لیبیا کے عربی لوگ ملے، نفرت کرتے تھے، عربی میں گفتگو کی، کہتے تھے پاکستانی اندھی اور جاہل قوم ہے، جس کو اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کی بھی عقل نہیں، جس مردی چور کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، اندر سے جسم انسانوں والا لیکن عقل جانوروں والی ہے۔ یہ کھوکھلے جسم مٹی کے پتلے ہیں جو عقل اور شعور سے خالی ہیں، ان کو بریانی کی پلیٹ دکھاؤ، چاہے سمندر میں لے جاؤ، ایک بریانی کی پلیٹ کے بھوکے، کوئی پتہ نہیں کون لیڈر ایماندار ہے، کون سچا ہے، کون چور ہے، کون دیانتدار ہے، بس ان کو آلو اور پیاز سستے چاہیے، وہ کوئی چور دے دے، کوئی ڈاکو دے دے۔ ایسا تماشا بنا۔ ایک حکومت آتی ہے، انتخاب ہوتے ہیں، اربوں ڈالر سرمایہ لگتا ہے الیکشن پر،
2 سال نہیں گزرتے، دھرنا نکلتا ہے، ریلی نکلتے ہیں، اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے، لوٹے خریدے جاتے ہیں، سینٹ کے انتخاب پہ کروڑوں کی بولی لگتی ہے، ایم این اے اور ایم پی اے ضمیر اور ایمان بیچتے ہیں، کروڑوں پہ انسان بکتے ہیں، قوم کے لیڈر بکتے ہیں، قوم کے نمائندے بکتے ہیں، مسلمانوں کے رہنما بکتے ہیں۔ ایک رات میں حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے، پھر کھیل چلتا ہے، پھر تماشا ہوتا ہے، پھر ریلی ہوتی ہے، احتجاج ہوتے ہیں، لانگ مارچ ہوتے ہیں، پھر لوٹے خریدے جاتے ہیں، کروڑوں چلتے ہیں، الیکشن میں، سینٹ میں، اپوزیشن میں، پارلیمنٹ میں بولیاں لگتی ہیں، قوم کے رہنما بکتے ہیں، ایمان بکتا ہے، ضمیر کے سودے ہوتے ہیں، پھر حکومت گر جاتی ہے، اور حالت یہاں تک آ پہنچی۔ کیفیت یہ ہے، پچھلے ہفتے میں نے خبر پڑھی، آپ بھی واقف ہوں گے، سندھ کے علاقے میں، اس علاقے میں جہاں 70 سال سے ایک سیاسی جماعت حکومت کر رہی ہے۔ جمعے کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہے، 2-4 منٹ زیادہ لینا چاہوں گا، اللہ آپ کی محبت قبول کرے۔ سندھ کے اس علاقے میں جہاں 70 سال سے ایک سیاسی جماعت حکمرانی کر رہی ہے، پچھلے ہفتے کی خبر کی صداقت کا میں ذمہ دار، ثبوت میرے پاس موجود ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کے کوئی بات بغیر دلیل نہیں کرتا۔ ایک گاؤں میں آگ لگی، حادثے ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، طوفان، زلزلے، آفتیں آ جاتی ہیں، یہ اللہ کو منظور ہوتا ہے، لیکن غم اور افسوس کا مقام یہ ہے 9 گھنٹے اس گاؤں میں آگ لگی رہی، 150 گائیں اور بھینسیں سامنے زندہ جل گئیں۔ ایک ماں کی تصویر دیکھی، 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے، جب آگ بجھتی ہے، ریسکیو پہنچتی ہے، ماں کا جسم بھی کوئلہ بنا ہے، اور یوں دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور 2 سال کا بچہ بھی کوئلہ بنا ہے۔ 9 گھنٹے کوئی ریسکیو ٹیم نہیں پہنچی، 9 گھنٹے کوئی آگ بجھانے والا عملہ نہیں پہنچا۔ اور جب میں نے خبر پڑھی، آگے بڑھا، تو یہ انکشاف ہوا، یہ حقیقت سامنے آئی، اس علاقے میں آگ بجھانے والی جو گاڑیاں ہیں، فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے، حکومت اس عملے سے الیکشن کے دنوں میں بینر اور اشتہار لگانے کا کام لیتی ہے۔ بنجر بنی ہوئی وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹائر پھٹے ہیں، گاڑیوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اس علاقے میں کہیں آگ لگ جائے، ساری رات غریب ماؤں کے بچے جلتے ہیں، غریب باپ اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھتا ہے، اور عیاش اور مکار حکمران، دوغلے اور بے ایمان حکمران اپنے ایوانوں میں اے سی میں ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں، اور غریبوں کے بچے 9 گھنٹے جلتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی یہ خبر ہے، 150 جانور زندہ جل گئے، سینکڑوں ایکڑ زمین فصلوں سے بھری ہوئی جل گئی، غریب مائیں ہاتھوں میں بچوں کو لے کے کوئلہ بنا بیٹھی، ماؤں کے سامنے بچے زندہ جل گئے، کوئی عملہ نہیں آیا آگ بجھانے والا۔ یہ نتیجہ ہے گندے حکمرانوں کا۔ ہم 70 سال سے بے وقوف بن رہے ہیں، کوئی ایک لیڈر ہمیں نہیں ملا جو ایماندار ہو، وفادار ہو، جانثار ہو، قوم اور ملک کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور ذلت کا مقام یہ ہے، بدنامی کا مقام یہ ہے، رب کعبہ کی قسم ساری رات سو نہیں سکا، 2 گھنٹے صبح نیند آئی، وہ بھی بے چینی کی، بے قراری کی اور بے سکونی کی۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، موجودہ وزیر اعظم اپنے پاکیزہ اور صاف ستھرے وفد کو لے کے عمرہ کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر کے روزے کے پاس پہنچتے ہیں، ویڈیو آئی ہے، دیکھ کے مر جانے کو دل کرتا ہے، پاکستانی ہونے پہ مرنے کو دل کرتا ہے۔ روزہ رسول کے پاس حکومت کا وفد گزر رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور پاکستانیوں نے وہاں شور کیا، نعرے بازی کی،
چور چور کے نعرے لگائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی مجھے اور آپ کو چور کیوں نہیں کہتا؟ چور کے تانے اسی کو ملتے ہیں جہاں دال میں کچھ کالا ہوتا ہے۔ چوری نہ کی ہوتی روزہ رسول پہ جا کے ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اگر تم سچے تھے، کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں بات نہیں کرتا، میرا موضوع ہے جب لیڈر وفادار ہوگا اس کو کارکن وفادار ملیں گے، قوم کو عزت ملے گی، ملک کو عزت ملے گی۔ جب لیڈر چور ہوگا، رعایا چور ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں قوم بدنام ہوگی۔ اگر تم سچے تھے، سارے مقدمے جھوٹے تھے، ساری باتیں جھوٹی تھیں، کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، تم اللہ کے گھر میں تھے، روزہ رسول پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ ہم سچے ہیں، اگر ہم نے قوم کا 1 روپیہ بھی کھایا ہے ہمیں نبی کی لعنت، ہمیں اللہ کی لعنت۔ تم نے کیوں وہاں یہ نہیں کہا؟ اپنی صفائی پیش کرتے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے قوم کو گواہ بنا کے کہتے ہم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے چوری کی ہے، قوم کو دھوکہ دیا ہے، قوم کا پیسہ کھایا ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، روزہ رسول پہ کھڑے ہیں، ہم پہ اللہ کی اور رسول کی لعنت ہو۔ اگر تم سچے ہوتے، روزہ رسول پہ اور نبی کے گھر میں صفائی دیتے۔ دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے تمہیں نبی کے روزے پہ جا کے ذلیل ہونا پڑا۔ اور دوسری طرف جاہل لوگ، بے ایمان لوگ، جنہوں نے نبی کے روزے کی توہین کی، نبی کے روزے پر نبی کی قبر کے سامنے بدتمیزی اور گستاخی کی، جہاں صحابہ کرام اونچی آواز میں سانس نہیں لیتے تھے، جہاں اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، جہاں درود پڑھتے ہیں تو آہستہ آواز میں ادب کے ساتھ، وہاں تم نے سیاست کی وجہ سے نعرے بازی کر کے نبی کی قبر کی توہین اور گستاخی کی۔ اللہ ہمیں اچھے محبت کرنے والے، وفاداری کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قوم کو بھی شعور اور سمجھ عطا فرمائے۔ اور رمضان کے آخری جمعے میں برکت والے دنوں میں دعا کریں، اللہ وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی جماعت سے ہے، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، جس نام کے ساتھ بھی آئے، جس جماعت کے ساتھ بھی آئے، اللہ جس نے اس قوم کے ساتھ برا کیا ہے اللہ نشان عبرت بنا دے، تباہ و برباد کر دے۔ ہماری محبت کسی جماعت کے لیے نہیں، ہماری ہمدردی کسی پارٹی کے لیے نہیں، لیکن ہماری دعا یہ ہے جو کارکن، جو لیڈر وفاداری کرے گا، علاقے میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا، خیر خواہی کرے گا، ہم صرف اس کے ساتھ ہیں۔ ہماری ہمدردی اس بندے کے لیے جو اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ ہماری دعا یہ ہے ان چوروں، بے ایمانوں جنہوں نے قوم کے ساتھ دھوکے اور غداریاں کی ہیں، اللہ دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ملک پاکستان اور قوم پاکستان کو عزت اور عروج عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔